أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ علم ترى، اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں مقدس بتلاویں، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور یہی بات سری مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، پیچھے احکام چلتے رہے، یہود پر زجریں بھی آئیں، سب کچھ آیا، لیکن یہاں ایک خاص بنیادی مسئلے کو ذکر فرما دیا۔ تو بنیادی مسئلہ یہی کہ کفر اور شرک ایسی بلا ہے جو کبھی معاف ہونے والی نہیں ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو عموماً اور اہل کتاب خصوصاً سب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑے گناہ کفر و شرک کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے کہ عظیم ترین گناہ ہے کہ اگر توبہ نہ کی گئی تو کسی صورت بخشا نہ جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ سب قابل مغفرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، بغیر توبہ کے بھی اگر خدا معاف کر دیں تو کر سکیں گے، تھوڑا بہت عذاب دے کر معاف کر دیں، مطلب یہ ہے کہ بغیر عذاب کے معاف کر دیں اپنی رحمت سے، شرک کے علاوہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن مشرک ایسا ہے کہ اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ شرک اور کفر جو ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں، کفر و شرک سے اگر توبہ کر لے دنیا میں تو پھر یہ ہے کہ دائمی سزا سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے بغیر توبہ کے مر گیا شرک کے اوپر تو پھر کبھی بھی کیا ہے معافی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو باقی شرک ہے کیا چیز، تو اس سلسلے کو جاننا چاہیے کہ شرک بہت برا عقیدہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے۔ تو بہرحال اس کی مختلف کیا ہے آگے اقسام ہیں، مثلا علم میں شریک ٹھہرانا، کہ جیسے علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ایسا ہی علم کسی اور کے اندر ماننا، مثلا کسی بزرگ یا پیر یا پیغمبر یا ولی کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی ان کو ہر وقت خبر ہے، یا اس طرح آج کل نجومی پنڈت وغیرہ ہندوؤں کے ہوتے ہیں ان سے غیب کی خبریں پوچھنا، یا مثلا کسی کے بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھ لینا، یا کسی کو دور سے پکارنا کہ یہ میری پکار کو سن رہا ہے اور جان رہا ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس کو پتہ ہے، یا کسی کا نام کا روزہ وغیرہ رکھنا کہ اس کو پتہ ہے۔ تو اس قسم کا علم میں شرک ہے۔ اور اس طرح ایک شرک فی التصرف، یہ مطلب یہ ہے کہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کہ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نفع دے سکتے ہیں جس کو چاہیں، نقصان دے سکتے ہیں جس کو چاہیں، اس طرح فلاں بزرگ یا فلاں ہستی، فلاں پیر، فلاں ولی یہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے، جس کو چاہے تو نفع نقصان دے دے، جس کو چاہے
نقصان دے دے. یہ تو اسی طرح کسی سے جا کر مرادیں مانگنا، روزی مانگنا، جی ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، یا اولادیں مانگنا جیسے آج کل جاہل لوگ کیا ہے مانگتے ہیں جا کر پیروں کی قبروں پر، جی اور کہتے ہیں لے ککڑ تو دے پتر، نہیں سمجھے یہ پنجابی والے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس قسم کی باتیں کرنا یہ سب شرک کی باتیں ہیں. تو یہ تصرف میں شرک ہے. روزی بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا، ان اللہ هو الرزاق، اس میں اور کوئی اس کا شریک نہیں. اور بچے بھی وہی دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بچے دے دے، جس کو چاہے بچیاں دے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، اس کی مرضی ہے. تو یہ تصرف میں شرک کرنا شمار ہوتا ہے. دوسرا عبادت میں شریک ٹھہرانا، مثلا عبادت غیر اللہ کی کرنا شروع کر دینا، جی اس کو متصرف و مختار اور عالم الغیب سمجھ کر مثلا اس کو سجدہ کرنا، یا اس کے نام کا کوئی جانور چھوڑ دینا، یا چڑھاوے چڑھانا، یا کسی غیر اللہ کے نام کی منت ماننا، یا کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا، کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، یا اس طرح دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، یا کسی مہینہ کو منحوس سمجھنا وغیرہ. بہرحال بہت ساری اقسام ہیں. تو بہرحال اس میں جو ہے شرک جیسی منحوس اور گندی خصلت کو بیان کیا گیا، اور سب سے بدتر فعل یہ ہے دنیا کے اندر، جی جو انسان سے سرزد اور اسی پر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو شرک اور اس کے علاوہ جتنے بھی کفر کی اقسام ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے. لیکن کفر کی اقسام میں شرک بھی آتا ہے، تو شرک سب سے بڑا کفر ہے. ان الشرک لظلم عظیم دوسری جگہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. آگے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مقدس بتلاتے ہیں، اپنے آپ کو مقدس بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاک لوگ ہیں. یہ بھی در حقیقت یہودیوں کی شرارت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا نا کہ مشرک کی معافی نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے جی ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو شرک مرک نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو مومن ہیں، خالص لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، جی اور پیغمبری ہماری میراث ہے. یہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ. اور تقوی ہمارا نسلی حق ہے، اس لیے ہم پر دوزخ کی آگ حرام ہے. ہاں چند دن جانا پڑے گا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. تو باقی ہم کوئی گناہ کر بھی بیٹھتے ہیں تو رات کے گناہ صبح تک خود بخود پاک ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں وہ شام کو مٹا دیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہ کہا کرتے تھے، اور ہم اللہ کے دوست ہیں. جنت میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں داخل ہوگا، ہم ہی جائیں گے بس. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہ کہا کرتے تھے. یعنی اس قسم کی باتیں، تو گویا آپ نے آپ کو پاکیزہ سمجھتے تھے. تو ان کے تمام باطل خیالات کی تردید میں یہ آیات نازل ہو گئیں جی کہ یہ بات نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا تعجب ہے کیا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو پاک قرار دے وہی پاک ہے. تو مطلب یہ کہ یہ لوگ اپنی تعریفیں کرتے ہیں اور پاک دامن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو خود بخود پاک دامنی کا دعویٰ کرنے سے معصومیت حاصل نہیں ہوتی، اور نہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پاکیزہ مقدس بنا سکتے ہیں، نہ ایک کے کہنے پر دوسرا پاک دامن ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں مقدس بتلا دیں. یہ تو تزکیہ اور پاکی تو صرف خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ پاک دامنی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق پاک دامن ہو جاتا ہے. ورنہ یہود کی طرح ایک کا دوسرے کو پاک دامن کہنا یہ بیکار ہے. پاک وہی ہے جس کو خدا پاک کرے اور پاک کہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں فرمایا ہے جی، اور سورۃ اعلیٰ کے اندر وہاں مومن اور اشقا یعنی بدبخت کافر کا تقابل ہے. تو اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، جی کہ بے شک وہ کامیاب ہے جو تزکیہ حاصل کرے. تو پس مقدس وہی ہوگا. اور یہ جو ہیں کفر کرنے والے یہود، یہ تو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح اللہ پر کیسے جھوٹ بولتے ہیں. جی تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بس جنت میں سیدھے جائیں گے، بس ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ان یہود کو قیامت میں ان جھوٹے دعووں پر جس کا منشا کفر کو ایمان سمجھنا ہے سزا ہوگی. تو سزا کا پتہ چلے گا.
جب وہاں پکڑے جائیں، تو اس لیے فرمایا وکفا بھی اسمم مبینہ۔ تو یہ چونکہ جھوٹے دعوے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں، افتراء بردازی اور بہتان تراشی کر رہے ہیں، کہیں اپنے آپ کو اولاد خدا کہتے ہیں، کہیں محبان خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس اور باوجود بدکار ہونے کے اپنے کو معصوم کہتے ہیں، اور باوجود اس افتراء بندی کے مقدس اور مقبول الہی ہونے کے مدعی ہیں۔ تو ان کی یہی بات سری مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے زیادہ واضح گناہ اور کیا ہو سکتا ہے جی؟ تو اس بنا پر فرمایا جب یہ گناہ ہے تو پھر ان پر گرفت بھی ضرور ہوگی۔ تو یہ یہودیوں کی بری خصلت کا ذکر تھا۔ تو باقی یہ کہ اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس طریقے سے کسی دوسرے کا تزکیہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اچھا بتلانا، یہ طریقے در حقیقت اپنی تعریف ہے، اس لیے اپنی تعریف کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے، دل میں کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر ہوتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تکبر بری چیز ہے جی، کیونکہ حقیقت میں جو ہے تزکیہ سے ممانعت نہیں ہے، در حقیقت تکبر کرنے سے گویا ممانعت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کو اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے، خاتمے کا حال تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے پتہ کوئی نہیں ہے کہ تقویٰ طہارت پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو مقدس بتلانا یہ خوف الہی کے خلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس وقت میرا نام تھا برہ۔ تو برہ کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے پاک، تو میں نے وہی نام بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزکوا انفسکم، یہ اپنے آپ کو مطہر نہ بتاؤ، اللہ اعلم باہل البر منکم، اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں نیکوکار کون ہے۔ تو اس لیے اس کا نام برہ ختم کر کے فرمایا سموہا زینبہ، اس کا نام کیا رکھو؟ زینب رکھو۔ تو مقصد یہ کہ آپ اپنے گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو، کیونکہ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے۔ پھر برہ کے بجائے آپ نے زینب نام رکھ دیا۔ اور تیسری وجہ ممانعت کی یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں اس لیے مقبول ہے کہ یہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے عیوب بندے میں موجود ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی خرابیوں سے محفوظ رکھے اور صحیح دین حق پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔